بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی بھی خاصے منقسم تھے۔ یہ اختلاف اس قدر شدید تھے کہ زیادہ تر تلخی پر منتنج ہوتے رہتے اور بسا اوقات پرتشدد دشمنیوں کی صورت شاخسانہ بھی بھگتنا پڑتا۔ بظاہر دقیق سوالات جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے یا آدمی، یا پھر انسان کے روپ میں خدا تھے، یا آیا کیا وہ دونوں تھے، وغیرہ بے انتہا درجے پر سیاسی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اور یوں بازنطینی سلطنت حقیقت میں بیرون میں اگر فارس سے نبض آزما تھی تو وہیں اندرون ان اختلافات کے باعث خانہ جنگی کا سما بن چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ اختلافات اس قدر شدید ہو چکے تھے کہ بعض اوقات سلطنت میں صوبائی حکام بھی ریاستی وسائل اور اختیار تھامے ایک یا دوسرے فرقے کی سیاسی اور ریاستی حمایت میں کود پڑتے۔ یوں ابتری بڑھتی رہتی۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ان حالات میں وحدانیت کا تصور انتہائی قوی رہا ہوگا۔ وحدانیت وہ حقیقت تھی جس کا تجربہ اور مشاہدہ نبی کریم علیہ السلام بہت پہلے ہی صحرا میں کئی سال زندگی بسر کر کے حاصل کر چکے تھے۔ مراد ایک ایسی قوی طاقت کا وجود تھا جو کسی بھی انسان اور انسانی تشریح سے بڑھ کر تھی۔ آفاقی حقیقت کا یہ تصور علمی معنوں کے علاوہ خود نبی کریم علیہ السلام کے دل میں عملی اتحاد کی خواہش کا ترجمان بھی تھا۔ اس طرح متعلق اور غیر متعلق ہونے کا جو فرق انہوں نے اپنے بچپن میں شدت سے محسوس کیا تھا وہ بھی مٹ رہا تھا۔ یہ خیال اس قدر جامع تھا کہ ہر شخص کنبے اور قوم کے لیے موضوع تھا۔ اس تصور تلے لوگوں کے پاس موقع تھا کہ وہ ہر طرح کا اختلاف، رنگ و نسل کا فرق اور بگاڑ بھلا کر ایک بڑی طاقت کو مان لیں جو بذات خود انسانی عقل و فہم اور ادراک سے کئی بڑی تھی اور بلا شبہ تمام تر انسانی اختلافات کو ضم کرنے کے بعد فوری طور پر زائل کرنے کا نتیجہ دینے کے قابل تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جس طرح بھی دیکھتے انہیں سراسر تضاد نظر آتا، یعنی جس طاقت کے تصور پر اتحاد اور قربت کو پنپنا چاہیے تھا، انسان اسی طاقت کے نام پر ایک دوسرے کا دشمن دور ہوتا جا رہا تھا۔ انبیاء کی تعلیمات جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک ہر نبی کے بیانات کو دہرایا جاتا، تبلیغ کی جاتی تھی، مگر معلوم ہوتا کہ بالآخر وقت گزرنے کے ساتھ رفتہ رفتہ مبلغ اور ان کے پیروکار انہی برگزیدہ نبیوں کی تعلیمات پر کم سے کم عمل پیرا ہوتے جاتے ہیں۔ ایک مقدس اتحاد کا تصور یوں کیوں کر پاش پاش ہو کر انسانی نا اتفاقی کا باعث تھا؟ آخر وحدانیت کا جامع نظریہ فرقہ پرستی کو ہوا کیسے دے سکتا ہے جس حقیقت کے سائے تلے انسانوں کو مل جل کر اتحاد سے بسر کرنی چاہیے تھی؟ کیا اسی کے ہاتھوں تفریق کا شکار ہو جانا انسان کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا؟ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔